الله 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گزشتہ چند جمعوں سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پر بات چل رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر ہدایت اور تقوی کا بنیادی نصاب بیان فرمایا ہے۔ ہدایت اور تقوی کے بنیادی تقاضے بیان فرمائے اور کچھ کاموں کا، کچھ چیزوں کا، کچھ نیکیوں کا ایک پیکج بنا کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ پیکج لے لو گے تو ہدایت بھی مل جائے گی، تقوی بھی مل جائے گا اور دنیا اور آخرت کی فلاح بھی مل جائے گی، کامیابی کا راستے کھل جائیں گے تمہارے لیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات جس پر پچھلے 2 جمعے میں نے عرض کیا وہ یہ تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہمارے مشاہدے، ہمارے تجربے میں آ رہی ہے یا آ سکتی ہے، اس کائنات کے علاوہ بھی کچھ موجود ہے جو ہماری دسترس سے باہر ہے، جو ہمارے مشاہدے، ہمارے تجربے سے باہر ہے۔ کوئی بتانے والا بتائے تو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر کوئی نہ بتائے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ اس دنیا کو، اس جہان کو، اس عالم کو عالم غیب کہا جاتا ہے۔ آسمانی مذاہب جتنے بھی ہیں سب کا آغاز ہی اس نقطے سے ہوتا ہے کہ اس جہان کے علاوہ کوئی اور جہان بھی ہے، اس کو ماننا، اس حقیقت کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ 2 عملی چیزیں بیان فرمائیں، پہلے ایمان کی بات کی، نظریے کی بات کی، عقیدے کی بات کی، اس کے بعد 2 عملی چیزیں ذکر کیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر ایمان کی بات ہے۔
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اعمال میں وہ ایک تو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو کے حقوق ادا کرتے ہیں، نماز کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، سارے لفظ جو میں بول رہا ہوں، یہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ کہ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں آپ، بلکہ نماز آپ کی زندگی کی، آپ کی روٹین کی، آپ کے معمولات کی، آپ کے شب و روز کی پرائرٹیز میں، ترجیحات میں شامل ہے۔ جیسے زندگی میں ہم کچھ کام کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ موقع مل گیا تو کر لیں گے، نہ ملا تو نہ سے۔ کسی یار دوست سے واٹس ایپ پہ گپ شپ کرنی ہے تو موقع مل گیا تو کر لیں گے، نہ ملا تو نہ سے۔ بھئی کئی دن ہو گئے تم نے کوئی بات ہی نہیں کی، رابطہ ہی نہیں کیا، جی کام بہت زیادہ تھے، مصروفیات بہت زیادہ تھیں، اس لیے نہیں ہو سکا۔ تو کچھ کام ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی حیثیت ثانوی ہے کہ موقع مل جائے گا، وقت نکل آئے گا تو کر لیں گے، نہ ہوا تو نہ صحیح۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے وقت نہ بھی نکلے تو بھی ہم نے نکالنا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی بیماری لاحق ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں بھی نکل رہا تو بھی مجھے نکالنا پڑے گا وقت۔ باقی کاموں کو، باقی چیزوں کو آگے پیچھے کر کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ اگر میں نہیں نکال رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی صحت اور اپنے جسم کے خلاف ایک کوتاہی کا ارتکاب کر رہا ہوں، ایک سنگین غلطی کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ اگر میری صحت میری ترجیحات میں شامل ہے تو پھر جیسے کیسے بھی وقت نکلے گا میں نکالوں گا اور ڈاکٹر کو معائنہ کرواؤں گا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، وقت ملے نہ ملے، کھانا بہرحال ہم نے کھانا ہی کھانا ہوتا ہے، آرام ہم نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ زندگی کے اور کئی کام ایسے ہیں جو ہم نے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں، وہ بنیادی ترجیحات میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو اہمیت دیتے ہیں، نماز کو ترجیحات میں شامل کرتے ہیں، زندگی کی روٹین میں اس کا درجہ اونچا رکھتے ہیں، پرائرٹیز کی لسٹ میں اسے اوپر رکھتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، وقت نکلے گا تو نہیں کرنا، بلکہ اس کے لیے وقت ہم نے نکالنا ہے، نکالنا پڑتا ہے وقت۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، کہ ہمت کر کے، کوشش کر کے میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ نکلے گا، وقت نکلے گا، فرصت ملے گی تو عبادت اللہ کی کروں گا، ایسا نہیں ہوگا، پھر کبھی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ زندگی، یہ دنیا کے کام اتنے پرکشش ہیں کہ انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نے اسی حدیث قدسی میں فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو املأ یدک شغلا،
تمہاری مصروفیات اتنی بڑھا دوں گا کہ پھر تمہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ آپ جا کر دیکھ لیں، جہاں زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے، آپ سٹاک مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ اس نوعیت کی کسی اور مارکیٹ میں چلے جائیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں تو ایسے لگے گا جیسا کہ کوئی نارمل انسان نہیں ہے، بلکہ شاید ذہنی طور پر مفلوج سے انسان ہے۔ وہ کاروبار نے ان کا ذہن اتنا جکڑا ہوا۔ آپ دیکھ لیں جو زیادہ کمانے والے ہیں ان کو اپنی فیملی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے وقت بھی کم ملتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تفرغ لعبادتی، کہ میری عبادت کے لیے کوشش کر کے وقت نکالنا پڑے گا۔ تفرغ یہ عربی زبان میں اس طرح کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ کوئی کام ہمت کر کے کرنا ہو، آسانی سے ہونے والا نہ ہو، بلکہ اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے، ہمت کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے۔ تو اسی طریقے سے نماز کے بارے میں یہ فرمایا یقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرتے۔ نماز کو قائم کرنے میں پہلی بات یہی ہے کہ نماز کو اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اپنی 24 گھنٹے کی روٹین میں ترجیحات میں شامل کرتے ہیں، اور جو چیز ترجیحات میں شامل ہوتی ہے، جس کی اہمیت ذہن میں ہوتی ہے، وہ کام ہو بھی جاتا ہے اور وقت پہ ہوتا ہے۔ اور جس کام کی اہمیت ذہن میں نہیں ہوتی، آدمی سمجھتا ہے اہم ہی ہے یہ کام، تو وہ پھر ٹلتا چلا جاتا ہے۔ اور جس کام کو آدمی ایک مرتبہ ٹال دے، ایک مرتبہ اپنی روٹین سے ہٹا دے، اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو پھر وہ ٹلتا ہی چلا جاتا ہے، ٹلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ مت ڈالو۔ آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، آپ نے کوئی چیز وہاں سے نیچے کی طرف لڑکا دی، تو یہ نہیں کہ آپ نیچے لڑکا لیں گے اور پھر اس کو پکڑ لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ نیچے ہی لڑکتی جائے گی، پھر وہ نیچے کھائی میں جا کر کہیں رکے گی، یا راستے میں کوئی چٹان، کوئی درخت روک لے تو رکے گی، وگرنہ وہ مسلسل نیچے ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو کرنے کے کام ہوتے ہیں، جو اہم کام ہوتے ہیں، جو اہم مصروفیات ہوتی ہیں، یہ غلطی عبادات کے بارے میں بھی ہم سے ہوتی ہے اور زندگی کے دوسرے اہم کاموں کے بارے میں بھی ہوتی ہے، کہ وہ بر وقت ہم نہیں کر پاتے، یہ سوچتے ہیں پھر کر لیں گے۔ یہ سیانوں نے جو کہا ہے، یہ آج اور کل کی بات نہیں ہے کہ آج کا کام کل پہ مت ڈالو۔ آج اور کل سے مراد ہے لمحہ موجود اور آنے والا وقت، کہ جو کام لمحہ موجود میں کرنے کا ہے اس کو اگلے لمحے پہ مت ڈالو، اسی لمحے کرو۔ جب کرو گے ہو جائے گا، جی نہیں چاہتا شروع کرو گے ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ بالٹی میں پانی ڈال کر نہانے لگے ہیں، پانی تھوڑا سا ٹھنڈا ہے، تو پہلا ڈبہ سر پہ ڈالتے ہوئے آپ کو خاصا تردد ہوگا۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم جب بہت چھوٹے ہوتے تھے تو بعض اوقات ہماری والدہ پکڑ کر ہمیں نہلاتی تھی، پانی کے نیچے جانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا، ٹوٹی کے نیچے ہونے کو دل ہی نہیں مانتا تھا، لیکن زبردستی پکڑ کر ایک مرتبہ ٹوٹی کے نیچے کر دیا تو اس کے بعد پھر باقی نہانے کا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ تو آغاز بعض اوقات مشکل ہوتا ہے کام کا۔ آدمی اپنی قوت ارادی کو اتنا کم از کم کر لے
کہ لمحہ موجود میں جو کام کرنے کا ہے وہ سٹارٹ کر دے. جب سٹارٹ کر دے گا تو وہ پھر چل پڑے گا, پھر وہ ہو جائے گا. اور اگر یہ سوچا چلو رہنے دو یار, ٹھہر کے کر لیں گے, تھوڑا سا سستا لیں پھر کر لیں گے, تھوڑا سا یہ کر لیں پھر کر لیں گے, تھوڑی دیر واٹس ایپ, فیس بک اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتے ہیں, ٹیلی گرام, انسٹاگرام اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سکرول کر لیں پھر کرتے ہیں. یار ایسے کام ہوتے نہیں ہیں. دنیا کے کام بھی اس طرح سے نہیں ہوتے اور دین کے کام بھی اس طرح سے نہیں ہوتے. جب کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لأول وقتها, اول وقت میں نماز پڑھنا, پہلی فرصت میں نماز پڑھنا. اس کا تعلق جوڑا گیا ہے, بعض اوقات جوڑا جاتا ہے کہ فقہی مسئلے سے فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ کون سی نماز وقت کے شروع میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے, کون سی وقت کے درمیان میں, اور کون سی وقت کے آخر میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے, اور ہر فقیہ اور ہر امام نے جو بات کی ہے وہ کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر کی ہے. اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. لیکن اس حدیث کا تعلق اس مسئلے کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس حدیث کا تعلق اس معاملے کے ساتھ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی روٹین کے اعتبار سے جو نماز کا وقت مقرر ہے. مثلا مسجد میں جماعت کھڑی ہونے کا جو وقت مقرر ہے, یا آپ کے آفس میں اگر نماز کا جو ٹائم ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے, اور ہونا چاہیے. الحمدللہ اب تھوڑا سا کچھ رجحان بن رہا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں تو اس میں نماز کی جگہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے, اور اب باقاعدہ جو ہے وہ امام مقرر کرنے کا بھی رجحان پیدا ہو رہا ہے. اس رجحان کو مزید آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ اب جو بڑی بڑی بلڈنگ ہوتی ہیں ان میں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں, پہلے زمانے میں ایک چھوٹے محلے میں اتنے لوگ ہوا کرتے تھے. اس لیے وہاں نماز کی مستقل جگہ کی اور باجماعت نماز کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے یہ کام تبھی ہوگا جب کہ آپ اس کے لیے فل ٹائم ایک آدمی مقرر کریں گے جس کی ذمہ داری ہی یہ ہو کہ وہ وقت پر آ کر اذان دے, نماز پڑھائے, اور دیگر جو چیزیں دیکھنے کی ہیں وہ دیکھیں. اور چونکہ یہ بلڈنگز جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر کاروباری نوعیت کی ہوتی ہیں, بعض اوقات اوپر رہائشیں ہوتی ہیں اور نیچے کاروباری فلور ہوتے ہیں, کماؤ قسم کی بلڈنگز ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ امام بھی رکھیں تو اچھی مراعات کے ساتھ رکھیں. اگر آپ کی مراعات اچھی ہوں گی, آپ کی پیشکش اچھی ہوگی, تو آپ کو امام سنجیدہ قسم کا ملے گا, آپ کو پڑھا لکھا امام ملے گا, آپ کو معیاری امام ملے گا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. لوگوں کو شکایت ہوتی ہے جی مولوی صاحب ان کا جو ہے نا وہ ذہنی لیول پست ہے. بھئی آج اچھے متوسط گھرانوں کے لوگ بھی دین کے عالم بن گئے ہیں. وہ آپ کا جو کمیوں والا معیار ہے اس معیار پہ اس طرح کے گھرانے کے کسی عالم کو آپ رکھنا چاہیں گے وہ تو نہیں آئے گا. اس کی ظاہر ہے کہ عزت نفس ہے, اس کو کھانے کو نہیں بھی مل رہا پھر بھی اس کی اپنی ایک ٹور ہے, وہ تو اچھے پیکج پر ہی آئے گا, اس کے بغیر نہیں آئے گا. یہ تو ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ مسجد کا معیار گر گیا ہے, امامت کا معیار گرا ہوا ہے, خطابت کا معیار گرا ہوا ہے, کوئی کام کی بات نہیں ہوتی.
وہ صرف لڑانے کی باتیں ہوتی ہیں، یا اس نوعیت کی اور باتیں ہوتی ہیں، سطحی نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ بھی آپ کوئی ذہین آدمی رکھیں گے وہ آپ کو ذہانت دے گا، اور ڈل دماغ کا آدمی ممبر پر بٹھائیں گے، مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو وہ اس کے مولوی ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، وہ اس کے ڈل دماغ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو میں نے ابھی عرض کی۔ خیر یہ بھی ضمناً بات آ گئی، اور یہ بھی یقیمون الصلاۃ میں داخل ہے۔ اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے میں جس طرح یہ بات ہے کہ فرد کی زندگی میں نماز کی اہمیت ہو، اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ سوسائٹی کی زندگی میں نماز کی اہمیت ہو۔ اس بات میں فقہا کا اختلاف ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ آیا واجب ہے، ضروری ہے، یا ایک فضیلت کی بات ہے؟ فضیلت کی بات تو بہت زیادہ ہے، ایک ایک قدم پر نہ معلوم کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، انتہائی اعلیٰ درجے کے اعمال میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے ایک ایک قدم کو، جو ذریعہ ہے، جب ذریعہ اتنا اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رب سے ایک مناجات ہوتی ہے، ایک ملاقات ہوتی ہے خاص نوعیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی کارگزاری سناتے ہیں، اس میں امت کے لیے کچھ چیزیں دی جاتی ہیں، اعمال دیے جاتے ہیں جن سے انسان کا رتبہ اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے۔ ان میں ایک چیز جو ہے وہ مسجد کی طرف قدم اٹھانا بھی ہے۔ تو جب ذریعہ اتنا اہم ہے تو خود مسجد میں آنا اور مسجد میں آ کر نماز پڑھنا اور با جماعت نماز پڑھنا، اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی، کتنا بڑا سودا ہے۔ لیکن بہرحال فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ایسا کرنا ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے آپ کو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن وہ حضرات فقہا بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایک فضیلت کی بات ہے، فضیلت بہت بڑی ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر آپ گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیتے ہیں، تو فریضہ پھر بھی آپ کا ادا ہو گیا۔ لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے جماعت کی نماز، ان کا بھی ایک سٹانس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت فرد زید، عمر، بکر وغیرہ پر تو واجب نہیں ہے، لیکن بحیثیت سوسائٹی، پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ محلے میں با جماعت نماز ہوتی ہو۔ اگر یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے تو سب کے سب ذمہ دار ہوں گے، سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اتفاقاً کبھی یہ نہیں آئے، کبھی وہ نہیں آئے، کبھی وہ نہیں آئے، کبھی زید نہیں آیا، کبھی عمر نہیں آیا، کبھی بکر نہیں آیا، یہ چلتا رہتا، ہوتا رہتا ہے۔ فجر کی نماز میں یہ نہیں تھے، ظہر کی نماز میں یہ نہیں پہنچ سکے، عصر کی نماز میں وہ نہیں پہنچ سکے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن بحیثیت سوسائٹی یہ پتہ چلنا کہ مسلم سوسائٹی کے لیے نماز کی کتنی اہمیت ہے، یہ دکھنے میں نظر آئے، یہ بھی اقامت صلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو اہمیت دینا، یہ اس میں شامل ہے۔ اور اہمیت تبھی دی جائے گی جب کہ آپ اس کے معیار کو بلند کریں گے، مسجد کے معیار کو بلند کریں گے۔ مسجد میں جو سروسز دینے والے اشخاص ہیں ان کے معیار کو بلند کریں گے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ نماز کی اہمیت سوسائٹی میں بنے۔ یہی وجہ ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بہت سیدھی سادہ تھی، چھپر تھا ایک قسم کا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اب ارد گرد کے مکانات اچھے بن گئے ہیں، لوگوں کے اندر خوشحالی آ گئی ہے، تو آپ نے مسجد کی تعمیر نو کی اور نئے انداز سے، خوبصورت انداز سے مسجد کی تعمیر کی۔ اس میں یہی تھا کہ مسجد کا معیار جو ہے وہ باقی زندگی کے شعبوں سے کم تر نہیں ہونا چاہیے۔
کسی بھی، اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ جن سے آپ سروسز لے رہے ہیں وہ بندے بھی معیاری منتخب کریں اور ان کے لیے آپ کے پیکیجز بھی وہ معیاری. خیر یہ بات ضمناً آ گئی کہ سوسائٹی کی ذمہ داری کیا ہے. سوسائٹی نماز کو اہمیت ہے، الذین یقیمون الصلاۃ. لیکن میں بات کر رہا تھا بحیثیت فرد کے کہ نماز جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر اہمیت رکھتی ہو اور ہماری جو ترجیحات کی لسٹ ہے اس میں اوپر ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ الصلاۃ لأول وقتہا، اول وقت میں نماز پڑھ لیں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ روٹین میں جو آپ کا نماز کا وقت ہے وہ وقت ہوتے ہی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو اس طرح سے رہتے تھے جیسے ایک کارکن ہوتا ہے، یکونوا فی محنۃ اہلہ، گھر کی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، ایک عام فرد کی طرح گھر میں جی رہے ہیں. یہ کام رکا ہوا ہے، چلو یہ کر دیا، یہ ہے چھوٹا سا کام یہ کر دیا، یہ ہے چھوٹا سا کام یہ کر دیا. آپ اگر گھر میں برتن دھو لیں گے اور خدا نخواستہ ویڈیو بن گئی تو وہ اتنی وائرل ہوگی کہ آپ اپنے دوستوں میں تماشا بن جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے. اس زمانے میں اتنے برتن ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن ہوتے تو اللہ کے نبی برتن بھی گھر میں دھوتے، گھر کے سارے کام کرتے تھے. لیکن اسی کے ساتھ ام المومنین یہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے جان پہچان ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اجنبی آدمی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. جس کام کی بھی اہمیت ہو اس کو اسی انداز سے لیں کہ اب یہ کام کرنے کا وقت ہو گیا ہے میرا، تو اب یہ کرنا ہی کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے، تو وہ کام ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کہیں کہ چلو ٹھہر کے کر لیں گے، ٹھہر کے کر لیں گے، ٹھہر کے کر لیں گے، تو پھر لٹکتا لٹکتا نہ معلوم کہاں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ مکروہ وقت تک پہنچ جاتا ہے. تو بہرحال جو بنیادی تقاضے ہیں ہدایت کے ان کو بیان کرتے ہوئے ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ اپنی زندگی میں نماز کو وہ اہمیت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.